پوری فکر سے مسجد کی تعلیم میں بیٹھے، اور جو نہیں بیٹھتے ان کو کسی بہانے سے بٹھائے۔ ایک تعلیم گھر کی ہے، گھر میں، گھر تو اپنے ہی ہے نا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے، گھر کے بڑے کا یہ کام ہے گھر والوں سے مشورہ کرے، مشورہ کر کے تعلیم کا ایک وقت طے کرے۔ یہ اپنا جو ایریا ہے نا، شولاپور، عثمان آباد اور آگے، تعلیم کا مطلب وہ پشتہ لڑتے نہیں، وہ جگہ کو بولتے ہیں، ڈنڈ بیٹھک مارتے وہ جگہ کو، تو یہ نہیں سمجھنا یہ وہ بول رہا ہوں۔ تعلیم کا مطلب علم حاصل کرنے کے بارے میں۔ میرے کو معلوم ہے، میں عثمان آباد میں رہا ہوں، شولاپوری میں بہت مرتبہ آیا ہوں، تعلیم گلی وہاں ہے نا، تعلیم گلی، تعلیم محلہ۔ تو تعلیم کا مطلب، گھر کی تعلیم کا مطلب یہ ہے، پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، گھر کے لوگوں سے مشورہ کر کے ایک وقت طے کرو اپنے گھر میں تعلیم کیا کب ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے۔ بیوی بھی کہے گی، بچے بھی کہیں گے، سب کی سنو اور ایک وقت طے کرو جس وقت سب خالی رہتے ہیں۔ چلو صبح 7 بجے فجر کے بعد میں سب تیار رہتے ہیں، 7 بجے سے تعلیم کرو۔ تعلیم میں پہلا کام، گھر کے ہر فرد کا قرآن سنو اور ہر فرد کے قرآن کو صحیح کرو۔ دادی اور نانی کے پیچھے زیادہ مت پڑو، وہ بیچارے دانت نہیں ہیں ان کے منہ میں، تم کچھ بول رہے وہ کچھ بول رہے، سارے یہ باریک باریک رہتے نا گھر کے اندر، وہ ہنس رہے، تو ایک مذاق، تعلیم تو کیا ایک مذاق ہو جائے گی۔ بڑی عمر والوں کو، بڑی عمر والے ہی ایک دوسرے کو سکھائیں۔ ماں اپنی بیٹیوں کا قرآن صحیح کرے، گھر والا اپنی بیوی کا قرآن صحیح کرے، روز ایک آیت یاد کرے، 2 دن میں ایک آیت یاد کرے، یا ایک مہینے میں، کم سے کم ایک مہینے میں سورے جیسے طرح یاد کرا دیا پورے مہینے میں۔ اچھا یہ مت سمجھنا کہ گھر والی بدھو ہے، یہ اپنی غلط بات ہے، وہ بدھو بن کے ہم کو بدھو بناتی ہے، یہ بولنا نہیں ہے، نہیں تو بول دیں گے کہیں جا کے، ایسا بولے تو اجتماع میں تو بولیں گے آئندہ مت جانا، ایسا بہکاتے کیا وہاں پہ، یہ نہیں کرنا، بلکہ بہت ہوشیار ہوتی ہیں بیٹیاں، تو اور ہوشیار ہوتی ہیں، چھوٹے بچے اور ہوشیار ہوتے ہیں، وہ 2 دن میں سورہ فاتحہ یاد کر لیں گے، علم ترہ یاد کر لیں گے۔ آپ تھوڑا تھوڑا یاد کرو، ارے 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے پورا قرآن حفظ کر لے رہے۔ قرآن ایک ایسی دولت ہے، کوئی 70 سال کی عمر میں بھی اگر حفظ کرنا چاہے اللہ اس کے لیے بھی دروازہ کھول دیتے ہیں، بھی دروازہ۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ نے بڑی عمر میں حفظ کیا، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، بڑی عمر میں 70 سال سے کوئی زیادہ عمر، اس وقت حفظ کیا ہے۔ ایک کام قرآن کی آیتیں گھر کی سب کی صحیح کرنا، اور مسجد سے امام صاحب سے سیکھ کر آؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ، ہمارا سبق بھی وہی ہے، گھر والوں کا سبق بھی وہی ہے، اب دن بھر یہ یاد کرتے رہیں۔ جب کرنے کے کام کریں گے تو نہیں کرنے کے کاموں سے اللہ بچا لے گا۔ کہاں وقت ہے ہمارے پاس اخبار پڑھنے کا، کہاں وقت ہے ہمارے پاس ویکلی اخبار دیکھنے کا، میگزین دیکھنے کا، فالتو چیزوں کو کہاں وقت ہے ہمارے پاس، کہاں وقت ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 5 فرض کی ہیں نمازیں، اگر 50 نمازیں فرض ہوتی، یوں گئے نہیں گئے، پھر اللہ اکبر لگتی، 24 گھنٹے میں 50 نمازیں، آدھے گھنٹے میں 1 وقت نہیں دیا اللہ نے، نہیں دیا تو ہم نہیں کرنے کے کام کرنے لگے۔
تو کیا کریں گے؟ کیرم بورڈ کھیلیں گے. جتنے کھیل نردوں سے کھیلے جاتے ہیں وہ سارے کھیل اللہ نے حرام کیے ہیں. تو میری بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن سب کا صحیح ہے. قرآن صحیح ہوگا، نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو پھر دعائیں بھی قبول ہوں. دوسرا کام، حدیث کی کتاب پڑھو، گھر میں خود پڑھو یا گھر کے کسی سے پڑھواؤ. بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے جو پڑھ سکتے ہیں ان سے کتاب پڑھاؤ. کیا پڑھو؟ کتاب کون سی؟ جو جی میں آیا وہ نہیں. جب دعوت کے میدان میں ہم کتاب پڑھتے ہیں منتخب احادیث، اس کو پڑھو. منتخب احادیث کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اس کا یہ بھائی، یہ بیٹا پچھڑا ہے ادھر سے، میری چپل دے دے تو جا 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 بھاگ. اب جلدی بات نہیں تو یہاں رستے میں کر دے گا. منتخب احادیث، آپ جملہ دیکھو کتنا پیارا جملہ. منتخب، چنا ہوا، چنی ہوئی احادیث، حدیثیں، چنی ہوئی حدیثیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترتیب دیا تھا اور سفر میں بڑی بڑی کتابوں سے جو ایمان کی، اعمال کی حدیثیں ہوتی، سفر میں وہ خالی نہیں بیٹھتے تھے، وہ کتابیں دیکھتے تھے. بخاری کو دیکھتے تھے، مسلم کو دیکھتے تھے اور بڑی کتابوں کو دیکھتے تھے اور آسان انداز میں حدیثوں کو جمع کیا. ہر حدیث کے نیچے کتاب کا حوالہ ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے اور یہ نمبر کی ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے اور یہ نمبر کی ہے. کوئی جھول نہیں کہیں پر، کوئی راوی بیچ میں کمزور نہیں، کوئی کمزور نہیں. ہاں اگر ناک کا مسئلہ اگر ہے تو پھر ہر چیز جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی ادھر کی آنکھ ادھر، ادھر کی آنکھ ادھر، کیا بولتے اس کو؟ بانگا. اب کوئی بانگا ہی ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو کیا کریں گے؟ تیرے کو دکھتا ہی نہیں صحیح تو اب ہم کیا کرنا؟ یہ تو اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کی باتیں ہیں اور چنی ہوئی حدیثیں ہیں. ہر حدیث کے پیچھے بڑے بڑے محدثین کا نام لکھا ہوا ہے. نیچے فائدہ بھی لکھا ہوا ہے، قربان جائے فائدہ بھی کہاں سے لیا ہے اس کا بھی حوالہ ہے. ایسی مدلل عرب حضرات منتخب احادیث کو جب پڑھتے ہیں تو روتے ہیں. وہ اس کو ایک جگہ کرنے میں کتنی محنت کی ہوگی. جیسے بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو لکھی ہے، کتنی مشقتوں سے لکھی ہے. یہ حدیثیں جو آج ہم کو آسانی سے مل رہی، یہ ایسی تھی جہاں معلوم ہوتا ان کے پاس کچھ ہے، ان کے پاس کچھ ہے، وہاں جاتے اور ان سے لے کر جمع کرتے. ہم کو بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے. اور یہ تھا دوسری چیز ہماری کتابی تعلیم. حدیث کی کتاب منتخب احادیث پڑھو، ایک دن فضائل اعمال پڑھو، حصہ اول، دوسرے دن حصہ دوم. اس طرح اپنے گھر میں تینوں کتابیں تعلیم کی ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اتنی مرتبہ پڑھو کہ وہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے. آپ تو پڑھ لیے نا، اب کل کو پڑھنے کے ناول ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیے تو چھوڑ دو. ارے یہ عمل کی کتاب ہے، جب تک عمل پہ نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی کی مبارک باتیں ہیں، قرآن پاک کی مبارک باتیں ہیں، اس کو اتنا پڑھو کہ عمل میں آ جائے. ٹائم میں آ جائے بھائی، عمل میں آ جائے.
تیسرا کام گھر کے اندر گھر کی تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ، ایمان، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دین کی محنت، اس کا مذاکرہ کرو، مذاکرہ کرو. چھوٹے بچے کو بھی سکھاؤ 6 صفات کیا ہوتے ہیں. یہ 6 صفات جو میں نے گنائے ہیں آپ کو، یہ صحابہ کی زندگی میں، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے زار کھیتی کرنے والے ہو، ہر ایک کی زندگی میں یہ 6 صفات عام طور پہ، کیا مردوں میں کیا عورتوں، ہر ایک کے اندر یہ صفات کا مذاکرہ کرو، اللہ دلوں کو منور کریں گے. صفات کا مذاکرہ ہو گیا. کتنا کام بول دیا میں نے گھر میں کرنے کے؟ 3 کام بتلا دیا. ایک مشورہ گھر میں، ایک کیا کرنا ہے؟ قرآن سے ہی کرنا ہے. دوسرا حدیث پڑھنا ہے. تیسرا 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے. نہیں آتا ہے تو اپنے گھر والی کو لے کر 3 دن جماعت میں جاؤ، سیکھ کر آؤ، پھر اپنے گھر میں کرو. چوتھا عمل، دعوت کی محنت کیسے کریں، اس کا مذاکرہ ہو. آج گشت کا دن ہے، یہ ہفتہ 3 دن کا ہے، یہ مہینہ چلے کا ہے، مستورات کی جماعت جانا ہے، مستورات کی جماعت آنے والی ہے، اس کا مذاکرہ ہو گھر میں. ابھی میں دیکھا ہم بیٹھے تھے، وہ کل کی بات ہے، 2-3 لوگ بیٹھے تھے. وہ جو ان کا ٹاپک چل رہا تھا، وہ تینوں بھی پڑھانے والے لوگ تھے، پورے ٹیچر تھے. کیا باتیں کر رہے؟ اتنا پینشن طے ہو گیا ان کا، اتنا ملنے والا ہے، 7th پے کمیشن میں یہ ہو گیا. میں مطلب 5 منٹ بولیں گے کیا؟ جو بولنا شروع کرے 1.5 گھنٹے تک بولتے رہے. کوئی بات ہے، کیا ملتا کیا نہیں ملتا، اور ان کو پتا بھی نہیں کتنی دیر ہو گئی، اور میں برابر 1.5 گھنٹہ دیکھا ہوں. عرض یہ ہے بھائی، ہمارے گھر میں اللہ کے دین کی محنت کے مذاکرے ہونے چاہیے. جب دین کے مذاکرے اگر ہمارے گھروں میں ہوں گے، یقین مانو موبائل کے سیریل کا تذکرہ بھی نہیں آئے گا. موبائل معلوم ہی نہیں ہو. آج 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کی بچی، ماں اس کو کیا کرتی ہے معلوم؟ یہ روتی ہے، روتا ہے، اس کو وہ کیا نامہ بھی ہے نہیں معلوم، وہ لگا کے دے دی، اور بچہ کھیلتے رہتا، اور ماں روٹی پکاتے رہی. ماں سمجھ رہی میرا بچہ کتنا ہوشیار ہو رہا، پہلے دن سے بدماش ہو رہا، پہلے دن سے. کوئی شکر سمجھ کر زہر کھائے تو کیا ہوگا؟ بولو مولوی صاحب، انا للہ و انا الیہ. یہ پڑھنا پڑے گی نہیں آپ کو میرے کو. ارے اللہ نے تمہیں شکر دیا ہے، شکر ادا کرو، شکر کو استعمال کرو. زہر کی طرف کیوں جاتے ہو؟ زہر کی طرف کیوں جاتے؟ اور 5واں کام، کل جن اعمال کو کرنے ہیں اس کا مشورہ کرو. 8 دن میں 1 مرتبہ 25-30 گھر کے بیچ میں کسی گھر میں مسجد کے اطراف میں